ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور وصیت کی اسی دین کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بچوں، بے شک اللہ نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے یہی دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ تمہیں موت آئے تو اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے، ان الفاظ سے زیادہ مختصر اور زبردست وزنی زوردار الفاظ نہیں مل سکتے۔ کیا فرمایا؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، جی یعنی مرنا تو اسلام پر مرنا، کیونکہ موت نے ضرور آنا ہے لیکن اس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ایسی اٹل جس نے آنا ہی آنا ہے، موت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اچانک آنے والی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے، ہر وقت اس کی تیاری میں رہنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں موت کا کون سا وقت ہے جس وقت وہ لمحہ آ جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا دامن ہر وقت اس قدر مضبوطی سے پکڑے رہو کہ ایک لمحہ یا ایک آن یا ایک سانس یا ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسلام کے دامن کے اوپر آپ کی جو گرفت ہے وہ ڈھیلی نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی، کہ کہیں خدا نخواستہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہی وقت ایسا ہو کہ جو انسان کا آخری سانس ہو یا اس کے کوچ کرنے کا وقت ہو، تو پھر سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر غفلت کی حالت میں موت کا پیغام آ گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا انسان منہ لے کر جائے گا؟ کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ جس وقت موت کا پیغام آیا تھا یا میرا آخری سانس کا وقت آیا تھا تو میں خدا سے غافل تھا، میری توجہ دنیا میں ملوث تھی۔ اس لیے ایک آن، ایک وقت، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں یہ گرفت ہمارے ہاتھ سے ڈھیلی پڑ جائے۔ تو زندگی کی یہ بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رکھے، اپنا دامن گناہوں سے محفوظ رکھے،
گناہ کا خیال آئے تو گناہ کے خیال کو جھٹک دے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، نافرمانی اور سرکشی تو کجا، غفلت کی گرد سے بھی اپنے دل کے آئینے کو گندا نہ ہونے دے. گناہ تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کے خیال سے بھی محفوظ ہو. اور اگر خیال بھی آ جائے گناہ کا تو اس کو جھٹک دے کہ کچھ پتہ نہیں کس وقت موت کا وقت آ جائے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، سو تم لا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرنا تو صرف اسلام کے اوپر مرنا، مسلمان ہوتے ہوئے مرنا، کلمہ پڑھتے ہوئے مرنا، ایمان پر قائم رہتے ہوئے مرنا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مرنا، اللہ کی طرف توجہ اپنی کامل رکھنا کہ اللہ کی طرف سے توجہ نہیں ہٹنی چاہیے بھلے کچھ بھی ہو. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب آ پہنچی یعقوب کو موت؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے انتقال کر جانے کے بعد؟ قالوا، تو انہوں نے عرض کی، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. جی، تو انہوں نے عرض کی کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی، جو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے. اب یہودیوں اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، جس کا ذکر ہم پہلے بھی تفسیر میں پڑھائی ہیں، بہت تفصیل سے ہم نے اس کا ذکر پڑھا تھا. اور اس ناز اور اس فخر کے اندر وہ بڑی بڑی الٹی سیدھی باتیں کر جایا کرتے تھے، یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی، دونوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بڑا فخر تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ہر محفل اور ہر مجلس میں اپنی اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے. آج جب آپ کسی گاؤں میں بیٹھی ہوتی ہیں تو اکثر آپ اپنی نسبت کا ذکر کرتے ہو نا، میں فلانے چودھری کا بیٹا ہوں، تو چودھری کا بیٹا، میں تو فلانے نمبردار کا بیٹا ہوں، میں تو ملک کا بیٹا ہوں، ملک صاحب جن سنگھ. ہاں، ایسا ہوتا ہے نا. اپنی نسبت اگر بڑی ہو یا مضبوط ہو تو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے. تو اب یہودیوں اور نصرانیوں کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا.
یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نصرانی عیسائی کا ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور جس مجلس میں بیٹھتے تھے، جس محفل میں بیٹھتے تھے، اپنی نسبت کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم سچے ہیں، وہ کہتے تھے ہم سچے ہیں، اور کہتے تھے ہمارے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے، مان جاؤ کہ ہم سچے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اتنا ان کو اپنی نسبت کے اوپر فخر، اور اتنا اپنی نسبت کا وہ ذکر کرتے تھے، ہم ابراہیم، ہماری صداقت کو مانو، ہم سچی ہیں۔ کیوں سچی ہیں؟ اس لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ سچے تھے، وہ سچے نبی تھے، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوتے، اب ان کی نسبت پر تو بڑا فخر کرتے تھے، مگر بجائے اس کے کہ ان کے راستے پر چلتے، الٹا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودیوں نے یہودی ثابت کرنا شروع کر دیا، اور عیسائیوں نے عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا۔ ان کے اندر آپس میں ایک بحث چھڑ گئی۔ یہودی کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ ان کی نسبت پر اتنا فخر کرتے کرتے آپس میں یہ بحث چھیڑ دی کہ جناب نہیں، یہودی ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ جی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے، وہ جو غلط بیانی کر رہے تھے، وہ جو جھوٹ بول رہے تھے، اس کی تردید کی، اللہ نے اس کا انکار کیا اور ان کا رد کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے اس موحد اعظم کا کیا واسطہ؟ تمہارے یہ جو تم شرک کرنے لگے ہوئے ہو، اس شرک سے نہ تو یہودیوں سے نہ عیسائیوں سے میرے ابراہیم کا کیا واسطہ؟ تم کیا باتیں کرتی ہو؟ ان کا دامن عصمت تو ان تمام بدنما دھبوں سے بالکل پاک اور منزہ تھا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کا دامن، ان کی جو عصمت کا دامن تھا، وہ ان کالے دھبوں سے بالکل پاک تھا جو تم لوگ ان کے متعلق باتیں کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ جی، تو اب یہود جب یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے ان کے دین پر تھے، یہودیوں کے، جی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، کیا تم یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت حاضر تھے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت؟ کیا تم کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کی تھی؟ تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ یہودی تھے، تمہیں معلوم ہے انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ جی،
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے معبود کی عبادت کریں اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی خدا کی ایک معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کا رد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تھا اور انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ ہاں، تو تم کیا اس وقت وہاں موجود تھے؟ تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب نے تو اپنے بیٹوں کو اسلام پر رہنے اور توحید پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ تم غلط باتیں کرتے ہو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔